حضرات کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا وہ مسلمان ہیں؟ یہ میرا نقطہ نظر، اور ذرا دل تھام کے سن لیجئے، وہ ہمیشہ سے یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، مجھ کو کوئی حق نہیں ہے کہ میں اس کا انکار کروں۔ میں جاوید غامدی صاحب سے بھی شکایت کروں گا، توجہ ہے آپ کی۔ جاوید غامدی اپنی کلپ کے اندر کہتے ہیں، کسی نے پوچھا کہ آپ غلام مرزا احمد قادیانی کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا غامدی صاحب اتنی دنیا داری بھی اچھی نہیں ہوتی، بڈھے تو آپ ہو گئے، ٹانگیں قبر میں آ گئی ہے، قبر میں تیرا یہ جو مورد ہے نا، مورد تیرا اسلامک سینٹر تجھے یہ نہیں بتائے گا اصل مورد رحمت ذات مصطفیٰ ہے۔ توجہ ہے۔ غامدی صاحب کہتے ہیں، کسی نے پوچھا آپ کیا کہتے ہیں قادیانیوں کے بارے میں؟ تو اب دیکھیں ایک سیکولر جواب، آپ دیکھیں توبہ، کہتے ہیں ہاں حضور اللہ کے آخری نبی ہیں، قرآن کی ختم نبوت خاتم النبیین کا آیت کا معنی ہے کہ حضور آخری نبی ہیں، اور کئی آیتیں قرآن کی اس بات کو بتاتی ہیں کہ حضور آخری نبی ہیں، کئی حدیثیں بتاتی ہیں حضور آخری نبی ہیں، اور مرزائی جو ہیں وہ مرزا کو نبی کہتے ہیں۔ لیکن میں کسی کو کافر نہیں کہتا، میں کہتا ہوں اتنا میاں مٹھو بننے کی کیا ضرورت ہے غامدی صاحب؟ جب آپ مان گئے ہیں کہ قرآن کی کئی آیتوں سے حضور کا آخری نبی ہونا ثابت ہے، اور آپ ہی کہہ رہے ہیں اپنے کلپ کے اندر کہ مرزائی حضور کو آخری نہیں مانتے، تو میں نے کہا جن آیتوں میں میرے بچوں حضور کا آخری ہونا ہے مرزائی اس کو نہیں مانتا، تو اس نے اس آیت کا انکار کیا کہ نہیں کیا؟ کیا۔ اب میں غامدی سے پوچھتا ہوں، جو قرآن کی آیتوں کا انکار کرے وہ تمہارا نانا ہوگا، تمہارا چچا ہوگا، مفتی اعظم ہوگا، مفسر ہوگا یا کافر ہوگا؟ کہتے حکم میں نہیں لگاتا، تو میں نے کہا درس کیوں دے رہا ہے؟ کیونکہ جو بندہ حکم نہیں لگا سکتا وہ درس کیسے دے گا؟ آپ تو پورے ملت اور ایک مسلک کے امام بنے ہوئے ہیں، آپ خود کہہ رہے ہیں کہ حضور، توجہ ہے آپ کی، آپ خود غامدی صاحب کا کلپ میرے پاس موجود ہے ابھی، کہ آپ خود یہ بات کہہ رہے ہیں، کیونکہ ہم ٹٹول رہے ہیں کالی بھیڑوں کو اس ماحول میں۔ میں نے کہا مرزائیوں کے راستہ، میں نے کہا غامدی صاحب آپ حضور کو کیا مانتے ہیں؟ کہنے لگا آخری نبی۔ کس آیت سے؟ کہ وہ خاتم النبیین سورہ احزاب کی آیت سے۔ میں نے کہا مرزائی، کہنے لگے وہ حضور کو آخری نبی نہیں مانتے، اس آیت کا انکار کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا اس آیت کے انکار کرنے کی وجہ سے وہ گناہگار ہوئے، فاسق ہوئے، کافر ہوئے، مرتد ہوئے، کیا ہوئے؟ کہنے لگے حکم نہیں لگاتا۔ تو میں نے کہا مسئلہ کیوں بیان کرتا ہے پھر؟ صرف امریکہ کا ویزا آپ کو مل جائے صرف اس لیے آپ چپ رہتے ہیں، توجہ ہے؟ تو جاگو سنیو، غور کرو۔ آپ میری بات نہیں سمجھ پا رہے شاید۔ غامدی اس بات کو مانتا ہے، جاوید غامدی اس بات کو مانتا ہے، اپنے کلپ میں اس بات کو ذکر کرتا ہے کہ حضور سید عالم، میں نے اپنے فیس بک کے پیج کے اوپر اس کا پیج لائک کیا ہے، مکھی پر مکھی نہیں مار رہے، بڑی سنجیدگی کے ساتھ اہل علم، پروفیسر، ڈاکٹرز یہاں موجود ہیں، میں ان کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں کہ آپ کے پیشے، آپ کے تقدس، آپ کے نہج سے اور آپ کی تعلیم کی میں قدر کرتے ہوئے لحاظ سے یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں آپ کے سامنے۔ جب غامدی صاحب آپ اس بات کو مان رہے ہیں کہ حضور آخری نبی قرآن کی کئی آیتوں میں ہیں، اور مرزائی اس کا انکار کرتا ہے، تو غامدی صاحب اس نے قرآن کی آیت کا انکار کیا کہ نہیں کیا؟ کہنے لگے کیا۔ تو میں نے کہا حکم اس پر کیا آئے گا؟ کیا اس نے خلاف اولا کیا؟ اس نے مکروہ تنزیہ کی؟ اس نے مکروہ تحریمی کی؟ میں نے کہا سنیے، آپ بتائیے حضور کا آخری نبی ہونا یہ عقیدہ مستحب تھا یا ضروریات دین میں سے تھا؟ حضور کا آخری نبی ہونا یہ عقیدہ ثواب غیر ثواب تھا یا ایمان تھا؟ یقیناً غامدی یہ کہے گا ایمان تھا۔ تو میں نے کہا جس آیت میں ایمان آئے اس کا انکار کرنے والے پر اگر حکم نہیں لگائے گا تو کیا بنے گا پھر؟ توجہ ہے آپ کی؟ یہ میں نے بات اس لیے کی ہے کہ حضور کو آخری نبی ہر بندہ کہہ رہا ہے، جیسے غامدی ایک نیوٹرل بنتا ہے آج، اس نے بھی یہ بات کی ہے کہ 100 سے زیادہ آیات میں حضور کا آخری نبی ہونا ہے۔